اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ سیدہ غزالہ نقوی بنت سید معشوق حسین نقوی سید مصطفیٰ حسین زیدی ابن سید وقار حسین زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد محترمہ سیدہ کشور پروین نقوی نسرین نقوی ان کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات کریں سورہ مبارکہ شورا کی 24ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کا درمیانی حصہ کثرت سے تلاوت کیا جاتا ہے اور آیت کا پہلا حصہ اور تیسرا حصہ یعنی بعد کا حصہ وہ معمولاً تلاوت نہیں کیا جاتا، یعنی ہم نے زیادہ تر آیت سنی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بس، جبکہ یہ پوری آیت نہیں ہے مگر یہ درمیانی حصہ ہے جو وقف جائز ہے، جملہ پورا ہے بات پوری ہے، لہٰذا بعض لوگ اختصار کو شاید مد نظر رکھتے ہوئے اس ہی حصے کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ یہ آیت پوری یہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک حصہ ہے، آیت کا ہی ایک حصہ اس سے پہلے ہے، اسی آیت میں ایک اور جملہ اس کے بعد بھی ہے، تب جا کے یہ آیت پوری ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اچھا یہ میں نے کیوں بات کی؟ اس لیے بات کی کہ اس کے پہلے والے حصے سے بھی بہت کچھ نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد والے حصے سے بھی بہت کچھ فضائل ہمیں نصیب ہوتے ہیں، تو اگر پوری آیت پڑھ لیں گے تو دسترخوان ذرا وسیع ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد
سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا قریب تشریف لائیے گا، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے عبادہ الذین آمنوا، ان اپنے بندوں کو جو صاحبان ایمان بھی ہیں، وعامل الصالحات، اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ اللہ کی عظیم بشارت ہے مومنوں کے لیے اور باکرداروں کے لیے۔ ویسے بھی بشارت ملنی بھی انہی کو ہے جو مومن ہو اور باکردار ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ اب سوال میں ابھی ترجمے کی منزل سے اور تفسیر کی منزل سے گزر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سارے صاحبان ایمان ایک جیسے ہیں؟ کیا سارے صاحبان کردار ایک جیسے ہیں؟ اگر سب مومن ایک جیسے نہیں ہیں تو بشارت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ اگر سب صاحب کردار ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر بشارت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ یعنی جیسے جیسے ایمان سنگین ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے ایمان ثقیل ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے ایمان گہرا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اب جو بشارت بیان ہوگی، اب آگے والی حصے کے اندر بشارت کو اللہ بیان کرے گا۔ وہ بشارت کیا ہے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کے لیے؟ جیسے جیسے ایمان اور کردار روشن اور واضح اور محکم اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے وہ بشارت بھی سنگین ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی میں اگر یوں کہہ لوں کہ وہ جو بشارت بیان ہونے جا رہی ہے وہ ہے تو ایک ہی وجود، مگر ایک وجود بے قدر، بے حیثیت، بے توان، مقابل اور قابل جس کو دی جا رہی ہے بشارت اس کی مطابق ہے۔ یعنی میں اور لفظ یوں کہوں ایسے کہوں کہ یا علی مدد تو میں بھی بولتا ہوں، اور یا علی مدد میثم تمار بھی بولتے تھے، تو کیا دونوں یا علی مدد ایک جیسے ہیں؟ توجہ، یا زہرا تو میں بھی کہتا ہوں اور یا زہرا سلمان فارسی بھی کہتے تھے، تو کیا دونوں یا زہرا ایک جیسے ہیں؟ زہرا بی بی ایک ہی ہے، مگر ان کو درک کرنے والے مختلف ہیں۔ اب جیسے جیسے ایمان کی سنگینی بڑھے گی، کردار کی ثقالت بڑھے گی، ایسے ہی ایسے اس لفظ کی تاثیر بدلتی چلی جائے گی۔ جی میں روزانہ پکارتا ہوں یا علی مدد، بہت سارے میرے مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں جی، اور بعض اوقات میں تاریخ کے صفحے کو پلٹ کے دیکھوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ مجھے شاید اتنی جلدی میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا جتنی ایک اشارے میں میثم تمار کا حضرت مالک اشتر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی۔ یا میں تو بہت پیچھے چلا گیا، تھوڑا سا اپنے زمانے کے قریب آئیے۔ مثلاً آیت اللہ خوئی جب امام کو سلام کرتے ہیں تو کیا ایسا ہی سلام ہے جیسے میں کرتا ہوں؟ یا آیت اللہ خمینی جب امام کو سلام کرتے ہیں، امام وقت کو، تو ویسا ہی سلام ہے جیسا میں کرتا ہوں؟ جی سلام تو وہی ہے مگر تاثیر مختلف ہے۔ سید مرتضیٰ کشمیری نے ایک بند تالے کو، چابی گم ہو گئی تھی، بند تالے کو ہاتھ میں لیا اور اس بند تالے کے اوپر کہا یا زہرا، تالا کھل گیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ ام موسیٰ کے نام پہ تالا کھل سکتا ہے تو ام حسین کے نام پہ تالا نہیں کھل سکتا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرا مضمون روشن ہے،
کہ جیسے جیسے ایمان کی سنگینی بڑھے گی ایسے ایسے بشارت کی تاثیر تبدیل ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے کردار روشن ہوتا چلا جائے گا ایسے ایسے بشارت کی تاثیر بدلتی چلی جائے گی۔ جی قرآن نازل تو انسانوں کے لیے کیا گیا ہے، مگر ہدایت متقیوں کو دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں دونوں آیتیں ہیں، ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے۔ تو کیا قرآن میں تضاد ہے؟ یا اللہ یہ ھدی للناس ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، تو نے خود ہی اسی قرآن میں کہا ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ یعنی ناس میں تو عیسائی بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، ناس میں تو سبھی آتے ہیں نا، مگر اسی قرآن کے اندر آیت ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ تضاد نہیں ہے آیتوں میں، بلکہ پیغام یہ ہے کہ دسترخوان تو ہم نے سب کے لیے بچھایا تھا، مگر اس دسترخوان پہ رکھے ہوئے کھانوں سے جو استفادہ کرے گا اسے متقی کہا جائے گا۔ اس کا فائدہ تقوی والے کو ہی پہنچے گا۔ رکھا ہم نے سب کے لیے، تم متقی ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ میرا مضمون، میرا مفہوم، میرا مطلب آپ پر روشن ہے، بات واضح ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے کنہیں؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ اچھا، اسی مرحلے بیان کے اندر یہ بھی واضح ہو گیا کہ بندہ کسے کہتے ہیں؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عبادہ کی تشریح ہے یہ کہ بندہ اسے کہتے ہیں جو مومن بھی ہو اور باکردار بھی ہو۔ یعنی بندگی کی تعریف یہ اللہ نے اسی بیان میں کر دی کہ بندہ اسے کہتے ہیں کہ جو صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب کردار بھی ہو۔ تو بس بندگی کی شدت میں، بندگی کی مضبوطی میں اس وقت بات روشن ہوگی کہ جب ایمان اور کردار بھی ایسے ہی سنگین ہوتا چلا جائے گا۔ صرف بات کو روشن کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندہ تو آج شاید مجھ جیسا بھی اپنے آپ کو کہتا ہو کہ اللہ کا بندہ ہے، اور ہم نبی مکرم کی عظمت اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے تشہد کے اندر اشہد ان محمدن عبدہ پہلے کہتے ہیں ورسولہ بعد میں کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب نبی کے بارے میں گواہی دو تو پہلے ان کی بندگی کی گواہی دو اور پھر ان کی رسالت کی گواہی دو۔ یعنی نبی مکرم کے پاس دو طرح کی کیفیتیں ہیں، نبی کی دو حیثیتیں ہیں، دو کیفیتیں ہیں، ایک ان کی بندگی کی کیفیت ہے، ایک ان کی رسالت کی کیفیت ہے۔ مجھے علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ یہاں یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں ان دونوں میں عبدہ و رسولہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جب یہاں سے وہاں کا سفر ہوتا ہے تو اسے عبدہ کہتے ہیں، اور جب وہاں سے یہاں کا سفر ہوتا ہے تو اسے رسولہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بندگی زمین سے معراج کا سفر ہے اور رسالت معراج سے زمین کا سفر ہے۔ تو اب خود ہی طے کر لیجئے کہ ہم پہلے عبدہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم پہلے عبدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہنر رسالت میں بھی ہے، مگر رسالت کے ہنر سے زیادہ نبی کی بندگی کا ہنر ہے۔ یعنی بندگی میں جو دم ہے، صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات نبی اور علیہ وسلم۔ اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات میں۔
اور صلوات. مجھے اطمینان بڑھ رہا ہے اس بات پر کہ آپ قرآن کے مفاہیم کو اور معرفت کی باتوں کو انتہائی توجہ سے سن رہے ہیں. تو یہ ممبر کی کامیابی کی دلیل ہے. ممبر سنگین ہو، یہ ممبر کی کامیابی ہے. اور ممبر اگر خدا نخواستہ ہلکا پڑ جائے تو پھر یہ ممبر کی کمزوری کی دلیل ہے. یہ لکڑیوں والے ممبر کی بات نہیں کر رہا. ماشاء اللہ، توجہ چاہوں گا. تو بندگی اور ایمان اور کردار کی بات ہے. اللہ بشارت دے رہا ہے صاحبان ایمان کو، اللہ بشارت دے رہا ہے صاحبان کردار کو. تو بس میرے بچوں، جوانوں، عزیزوں، میری خوش قسمتی ہے کہ جوانوں کی تعداد غالب ہے مجلس کے اندر. جی، تو ہمیں بندگی کی تعریف قرآن نے کر کے بتا دی کہ بندہ اسے کہتے ہیں کہ جو مومن بھی ہو اور باکردار بھی ہو. صرف ایمان نہیں، صرف کردار نہیں. صرف ایمان کی بات وہ کرتے ہیں، صرف ایمان کی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور صرف عمل کی جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف عقیدہ کافی ہے وہ مسلمانوں میں نظر آتے ہیں. اور جو کہتے ہیں ہمیں کردار کافی ہے وہ عیسائیوں میں نظر آتے ہیں. دنیا بھر آپ دیکھ لیجئے اس وقت مسیحیوں سے زیادہ با کردار کون ہے؟ ہاسپٹل وہ بنا رہے ہیں، روڈ رستے وہ بنا رہے ہیں، پارک اور پلے گراؤنڈ وہ بنا رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے اسکول وہ بنا رہے ہیں. اور صاحب پڑوسی کا پڑوسی بڑا خیال کرتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کی برابر ادائیگی ہے. اور کہتے ہیں صاحب اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے تو ان مغربی ممالک کے اندر اور آسٹریلیا اور کینیڈا کے رہنے والوں کے اندر جا کے دیکھیں کہ کتنے باکردار ہوتے ہیں. تو یہ باکردار ہیں مگر با ایمان نہیں ہیں. اور ادھر والوں نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ایمان کافی ہے اور کردار کی ضرورت نہیں ہے. تو جو اس انداز سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ جو کہیں کہ ہمیں ایمان کافی ہے اور کردار کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی مکمل اور بہتر لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کردار کافی ہے، ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اچھے لوگ نہیں ہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ تم کبھی اس خیمے میں نظر آؤ اور کبھی اس خیمے میں نظر آؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم ایمان کی بنیاد پر کردار بناؤ تاکہ رسول کے خیمے میں آ جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب تعریف ہو گئی، بات بہت روشن ہے، بات بہت واضح ہے. اور اعلان ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں. کیا اعلان ہے؟ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، جی آپ کہہ دیجئے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے. کہہ آپ دیجئے، بشارت اللہ کی ہے، کہہ آپ دیجئے. بشارت اللہ کی ہے، پہنچا آپ دیجئے. بشارت اللہ کی ہے، بیان آپ کر دیجئے. اللہ کی بشارت ہے تو اللہ خود بیان کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کی بشارت ہے، اللہ خود بیان کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کا رزق ہے، اللہ خود کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ کا علم ہے، اللہ خود کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ کا علم ہے، العلم للہ، القدرت للہ. اللہ کی قدرت ہے، در خیبر خود کیوں نہیں اکھاڑ رہا؟ اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. علم اللہ کا ہے، علم اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، رزق اللہ کا ہے، مگر ہے ساری چیزیں اس کی، مگر آتی ان کے ذریعے سے. اچھا، اب تک اگر میری بات اور روشن نہیں ہوئی ہو، اور روشن مطلوب ہو، روشن کرنا مطلب ہو، تو آیہ مبارکہ آل عمران، سورہ مبارکہ آل عمران، آیہ مباہلہ کو ذرا ایک مرتبہ دوبارہ دہرا لیجئے.
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم مباہلے کے اندر ایسے آئیں گے ساری تفصیل بیان کر کے، اور پھر ثم نبتہل، اور پھر ہم مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں گے. یعنی لعنت اللہ کی ہوگی، بھیجیں گے یہ. لعنت اللہ کی ہوگی، آگے آئے گی ان کے ذریعے. ایسے ہی بشارت اللہ کی ہے، آئے گی ان کے ذریعے. رحمت اللہ کی ہے، آئے گی ان کے ذریعے. علم اللہ کا ہے، ملے گا علی کے دروازے سے. قدرت اللہ کی ہے مگر ظاہر ہوگی ید اللہ کے ذریعے. اللہ ایسی توحید چاہتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی ہمارا عقیدہ توحید، میرے بچے اور جوان ذرا دوبارہ سے دہرائیں، اس جملے کو دہرائیں اپنے ذہن کے اندر، اس مطلب کو کہ ہمارا عقیدہ توحید ولایت اہل بیت کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے. ہم اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید جو ہے ہمارا، وہ عقیدہ توحید پروردگار ولائی ہے. ولایت اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں عقیدہ توحید سمجھ میں آتا ہے. توجہ. قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اللہ کی بشارت ایمان والوں اور کردار والوں کے لیے کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم، مجھے تم سے کوئی سوال نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ مطالبہ نہیں ہے، الا المودۃ فی القربہ، سوائے یہ کہ قربہ سے اظہار محبت کرو. مودت یعنی اظہار محبت. محبت نہیں مانگ رہا اللہ. محبت امر قلبی ہے جو قلب جانے اور اللہ جانے. اللہ دل کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، تمہارے جو دل میں ہے اس کا اظہار کرو. اور عزیزوں، میرے بچوں جوانوں، سارا مسئلہ ہی اظہار کرنے کا ہے. جو اظہار نہیں کرتے ان کے گھر بھی نہیں جلتے. جو اظہار نہیں کرتے ان کے گلے پر چھری بھی نہیں پھیری جاتی. جو اظہار نہیں کرتے وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار نہیں ہوتے. جو اظہار نہیں کرتے انہیں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن جو اظہار کرتا ہے اسے جنازے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لہٰذا جب ہم نے تو اچھا، ہمیں کسی نے زبردستی کہا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھو. کوئی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کا نقصان کتنا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے کتنا نقصان ہوا، کتنی تکلیف اٹھانا پڑی. کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، کوئی حضرت یاسر سے پوچھے، حضرت عمار کے والدین سے، حضرت بلال حبشی سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی پریشانیاں کتنی ہیں. لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو تم نے محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ محمد الرسول اللہ کی کیا پریشانیاں کم تھیں جو تم نے علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ یہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ کے کلمات نہیں ہیں، مصیبتیں مول لینے کے اعلانات ہیں. ہم مصیبتیں مول لے رہے ہوتے ہیں. جو میں محنت کر رہا ہوں، میرے اہل دقت لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا تربیت ہو رہی ہے بچوں کی. یعنی اگر اس انداز سے سوچا جائے تو پھر یہ والے بچے جب بڑے ہوں گے نا تو جنازوں پر کسی اپنے لیڈر سے نہیں کہیں گے جنازے کب تک اٹھائیں گے. اگر یہ تربیت ان بچوں کی ہو گئی تو جوان ہو کر اپنی قوم کے قائدین سے نہیں کہیں گے کہ ہم جنازے کب تک اٹھائیں گے. تم نے کب نہیں اٹھائے جو آپ پوچھ رہے ہو کہ کب تک اٹھائیں گے. تمہاری تو تاریخ ہی یہ ہے بھائی. ہمارا تو اعزاز ہی یہ ہے کہ ہم مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں. جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تیار ہو گئے
تیار ہو گئے کا مطلب لیجئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسی کو لیجئے گا. جب تیار ہو گئے تو فرمانے لگے یا اللہ بتا تیری خاطر کس سے لڑیں. اچھا لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا ہم؟ جی بتا تو تیرا مخالف کون ہے, تیرا دشمن کون ہے, تیری راہ میں رکاوٹ کون ہے, کس کے پاس جا کر تیرے لیے بات کریں. تب اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, وہ ہے میرا دشمن. اور دونوں چلے گئے. اور کیا ہوا, دونوں نے جا کے جو کچھ ہوا وہ تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ کیا ہوا پھر. جی ہجرت بھی کرنا پڑی, گھر بار بھی چھوڑنا پڑا. تو کیا وہ یہ نتیجوں کا ان کو پتہ نہیں تھا؟ حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ آگ میں جلایا جاؤں گا؟ یا ایسے ہی حادثہ ہو رہا تھا, اتفاقات ہو رہے تھے؟ جی پتہ ہی نہیں تھا, اور پتہ ہوتا تو معاذ اللہ یہ نہ کرتے. سب پتہ تھا انہیں. جا کے بت توڑ دیے, چھوٹے چھوٹے بتوں کو جا کے توڑ دیا. کسی کی آنکھ پھوڑی, کسی کا کان کاٹا, کسی کی ناک کاٹی, کسی کا پیر کاٹا. بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. بڑے بت کو کچھ نہیں کیا, چھوٹے چھوٹے بتوں کو ایسے کر کے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. اور بڑے اطمینان. اچھا گئے بھی اس وقت جس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. سارا شہر گیا ہوا تھا تہوار منانے کے لیے, شہر میں کوئی بھی نہیں تھا, سناٹا تھا. آپ نے جا کے بت خانے میں یہ کام کیا اور واپس اس اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ گھر آ کے بیٹھ گئے. جب یہ سب واپس آئے شہر میں تو پہلا رخ انہوں نے کیا بت خانے کی طرف. وہاں جو پہنچے تو اندر عجیب عالم ہے, یہ ماجرا ہے, یہ ماحول بنا ہوا ہے. تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں. اچھا دیکھا کسی نے بھی نہیں تھا مگر کام بتا رہا تھا کہ کس کا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کام پکار کے بتائے کہ کس کا ہے. اگر آمادہ ہیں تو ایک اور مثال دے دوں. جنگوں میں علی کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. تو حضرت ابراہیم, اس کے بدلے میں کیا ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو کچھ ہوا, آپ کو اذیتیں اٹھانا پڑیں, آپ کو تکلیفیں اٹھانا پڑیں, بالآخر آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. حضرت ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے, آگ میں پہنچتے ہوئے یقین تھا کہ اب میں جلنے جا رہا ہوں. وہ اپنا کام پورا کر رہے تھے. وہ اور بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو اللہ کے فرشتوں میں تلاطم بپا ہوا اور ایک کوہرام بپا تھا, اور اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے درخواست رکھ دی, عرضی رکھ دی کہ یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے, تیرا سسٹم چلانے والا جلایا جا رہا ہے, تیرا نظام چلانے والا جلایا جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا جا کے پوچھو خود ابراہیم سے وہ کیا چاہتا ہے. تو جبریل تھے نا سردار ملائکہ, تو سردار ہی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے حضرت ابراہیم سے کہنے لگا حل لک حاجۃ یا ابراہیم. اب ابراہیم تو جانتے نا کہ کون ہے یہ. حضرت ابراہیم نے دیکھا جبریل پوچھ رہے ہیں کہ حل لک حاجۃ, اے ابراہیم حاجت ہے, کوئی کچھ سوال, کوئی حاجت, کوئی مطلب, کوئی مجھ سے کچھ کہنا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اسی سے کہنا ہے جس نے تجھے بھیجا ہے. کہا اس نے بھیجا ہے, مجھے بتاؤ کہ کیا کہنا ہے. کہا اس نے تمہیں بھیجا ہے کہ جاؤ میرے ابراہیم کی خبر لو. کہا اسی نے بھیجا ہے تمہاری خدمت میں. کہا اس نے بھیجا ہے, اس کا مطلب ہے میرے اوپر پوری توجہ ہے اس کی. اس کی پوری توجہ میرے اوپر ہونے سے زیادہ میری اور کیا حاجت ہے. میری تو حاجت ہی ہے کہ وہ توجہ کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی, وہ میرے حال سے آگاہ ہے تو اب مجھے سوال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بس مجھے دیکھ رہا ہے, اس کی توجہ میرے اوپر ہے, تو اس سے زیادہ اور کیا ہے. اسی لیے میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ میری دعا قبول ہو جائے, جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں, بلکہ میں تجھ سے دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ دعا مانگنا عبادت ہے.
تو نے کہا ہے کہ مانگو، میرا کام مانگنا ہے، دینے والے کا کام خود جانتا ہے کہ اسے کیا دینا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو پریشانیاں، مشکلات، مصائب، الجھنیں، یہ صاحبان کردار کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اظہار محبت کرو، اظہار کرو محبت، اور جب محبت کا اظہار کرو گے تو تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں ذہنی طور پر پریشانیوں کو مول لینے کے لیے، پریشانیاں دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ البتہ غلطیوں کی بنیاد پر پریشانیاں آنا اور ہے، اور نظریے کی بنیاد پر پریشانی آنا اور ہے۔ غلطیوں کی بنیاد پر جو پریشانی آئیں اس کے ذمہ دار مکتب نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، وہ یہ انسان کی خود اپنی غلطی ہے، اس نے خواہ اپنے کے لیے مسئلہ بنایا ہے۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہوئے میری اس غلطی پر بھی میرا ساتھ دیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور دینا بھی چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ لیکن جو اندر سے اطمینان کی کیفیت، جو اندر سے شاباش کا اعلان ہوگا نا، جو اندر سے ایک آفرین اور مرحبا کی آواز آئے گی، وہ صورت میں آئے گی کہ جب نظریے کی بنیاد پر پریشانی ہو رہی ہو۔ نظریہ ہمیں حق کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اندر سے اطمینان ہونا چاہیے، پتہ ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ جی، مودت، محبت کا اظہار کس کے ساتھ؟ قربا کے ساتھ۔ قربا جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ البتہ نقن صاحب نے تو آسانی کی ہے کہ یہاں اللہ کہلوا رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں، لہٰذا دونوں کے قربا مراد ہو سکتے ہیں، اللہ کے قربا بھی مراد ہو سکتے ہیں اور نبی کے قربا بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ نبی کے قربا میں تو پھر کچھ نہ کچھ کارستانیاں، فنکاریاں ہو سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ کہ یہ نہیں مراد، وہ مراد، اور اتنے نہیں، اتنے اور بڑھا لیجئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے قربا کے بارے میں جب ہم تلاش کریں تو ہمیں چند ناموں میں کچھ بحث اور مباحثہ شروع ہو جائے، لیکن اللہ کے قربا کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ کے قربا مراد ہے، یعنی جو اللہ سے قریب تر ہے، ایسا وجود جو اللہ سے قریب تر ہے، اللہ کے قربا، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ یعنی یہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر اہل بیت میں فلاں فلاں سب شامل ہیں، مگر یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ جناب زہرا سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی اور نہیں ہے۔ قریب ترین وجود سیدہ سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے، قریب ترین وجود مولا علی سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، کوئی بحث کرے گا بھی نہیں آپ سے، اس لیے کہ قریب ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی، کسی ٹائٹل کی، کسی سٹیکر کی، کسی نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ قریب ہونے کے لیے تو کربلا بسانا پڑے گی۔ آ جاؤ، رستہ کھلا ہوا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم اگر دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کے قریب ہو تو پھر قربانی کے لیے تیار ہو تو سکھاؤ، قربانی دے کے دکھاؤ۔ اگر قربانی دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو اور اس وقت میں تمہارے لیے پریشانیوں کا سامنا ہے تو پھر تم قریب نہیں ہو، دعویٰ ہے قربت کا، قریب ہو نہیں۔ اور یہ کہ اللہ کے قریب ترین وجود یہی لوگ ہیں، انہوں نے اعلان نبی نے کیا، اللہ نے کیا، ثابت انہوں نے کیا کہ ایسا ہی ہے۔ لہذا کربلا کی زمین ہو یا مدینے کی وہ گلی ہو کہ جہاں سیدہ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا، یا مدینہ منورہ میں امام حسن کو زہر دیا جا رہا ہو، یا کوفہ و شام کے بازاروں میں جناب زینب کو بے مقنع و چادر بی بی کی تشہیر کی جا رہی ہو، وہ سب قربا ہونے کی دلیلیں ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں۔ جناب زینب کا مقام تو بہت بلند ہے، جناب سکینہ نے ثابت کیا ہے کہ اللہ سے کتنی قریب ہے، اس لیے کہ بی بی نے اس پورے سفر میں کبھی ایک جملہ بھی شکوے کا نہیں بولا، بلکہ جب کبھی تماچا لگتا تھا
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب کبھی جناب سکینہ پہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا تو بی بی نے کبھی شکوے کا جملہ جاری نہیں کیا، بلکہ شکر اللہ کا ادا کرتی رہی۔ بی بی کی زبان مبارک پر ہمیشہ شکر کے کلمات رہے۔ وہ ذوالجنا کو دیکھ کر ذوالجنا سے یہ جملہ بی بی کا، یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، جی بابا سے پیار کرنے والے گھوڑے، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل اچھانا، یعنی شکوہ نہیں کر رہی اللہ سے کہ میں یتیم ہو گئی، شکوہ نہیں کر رہی اللہ سے کہ ہمارا اب کون بڑا رہ گیا، شکوہ نہیں ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں بیابان میں کہاں لے آ کے کھڑا کر دیا، بلکہ یہ بات ہی نہیں سیدہ جناب سکینہ کی زبان پہ یہ بات ہی نہیں آ رہی۔ گھوڑے سے بس اتنا پوچھ رہی ہیں کہ بابا اگر پیاسے مارے جائیں گے تو بابا کا مقام بلند ہو جائے گا، بابا کا مقام بلند ہوگا۔ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ میرے بابا اسی مقام پر گئے ہیں جس مقام کا انہیں شوق تھا، آرزو تھی، میرے بابا جیسی شہادت چاہتے تھے۔ تو سوال کر رہی ہیں یا جواد و ابی حل سقیا ابی ان قتل عطشانہ، اے بابا کے باوفا گھوڑے یہ بتا بابا کو پانی پلا کر مارا یا پیاسا مار دیا؟ کبھی کوئی شکوہ زبان پہ نہیں ہے، جناب زینب کی زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں میرے مولا سجاد کہ ہم اہل بیت کے لیے وہ دن مصیبت کا ہوتا ہے جس دن ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ دن ہمارے لیے مصیبت کا دن ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کچھ دن تک یہ مصیبت میری دادی زہرا پہ آئی، میری دادی زہرا کچھ دن تک کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پائیں۔ فرماتے ہیں کچھ دن کے لیے یہ مصیبت میرے دادا علی پر آئی، پھر فرماتے ہیں کہ کچھ دن تک یہ مصیبت اللہ اکبر میری پھوپھی زینب پر آئی۔ جب زندان شام میں جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی تو تعجب سے آ کر امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ عالمہ یا غیر معلمہ ہیں؟ آپ کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں؟ آپ تو عالمہ یا غیر معلمہ ہیں؟ تو بیوی نے فرمایا زین العابدین میرے بدن میں اب اتنی طاقت نہیں رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ زین العابدین اب میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، لہٰذا میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اس خستہ بدن زینب کبریٰ نے، اس خستہ جگر زینب کبریٰ نے کبھی اپنی زبان پہ شکوے کا جملہ جاری نہیں کیا، بلکہ شکر کے جملے ہیں۔ اور پھر جب مدینہ میں داخل ہو رہی ہیں تو آواز دے رہی ہیں اے نانا کے مدینے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مدینے میں داخل ہو سکوں۔ عاجزی کا اظہار دیکھیے۔ خود امام حسین کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ امام حسین کون سے لاشے پر مضطرب ہوئے ہیں؟ لاشیں تو امام نے سارے اٹھائے ہیں، مگر چند لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ حضرت عباس کے لاشے پہ روئے ہیں، حضرت قاسم کے لاشے پہ روئے ہیں، حضرت علی اکبر کے لاشے پہ روئے ہیں۔ یہ سارے جوانوں کے لاشے تھے، مگر ایک لاشا بہت چھوٹا تھا، لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ مضطرب اگر امام کسی لاشے پہ ہوئے نا وہ حضرت علی اصغر کے لاشے پہ، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی ابا کا دامن ہٹا کے دیکھتے تھے بچہ کیسا ہے، پیشانی کا بوسہ دیکھے پھر ابا کا دامن ڈال دیتے تھے۔ اس کیفیت میں امام حسین تھے۔ تو پھر اس لاشے کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ امام کا ہے، امام کے اقوال میں کربلا میں جو امام کے الفاظ ان میں ایک جملہ ہے، اس لاشے کو دیکھ کر فرماتے ہیں ہون علیہ
انہو بعین اللہ، اپنے آپ کو سنبھال رہے امام یہ کہہ کر، اپنے آپ کو سنبھالا دیا امام نے یہ کہہ کر، ہوّن علیہ، مجھ پر آسان ہو رہا ہے، انہو بعین اللہ، یہ لاشا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ لاشا اللہ دیکھ رہا ہے، یہی سوچ میری کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مجھے آسانی فراہم کر رہا ہے، مجھے سکون دے رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہی جو حضرت ابراہیم والی کیفیت ہے۔ مگر کبھی زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ آخری لمحہ، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، آخری لمحہ جس میں امام حسین کے گلے پہ چھری چلی ہے، اس وقت امام حسین نے جو جملے فرمائے ہیں ان میں ایک جملہ فرمایا، ترکت الخلق طرا لہواک، ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں اپنی مخلوق کو چھوڑ رہا ہوں، ترکت الخلق، میں تیری مخلوق کو چھوڑ رہا ہوں، طرا لہواک، تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے، ترکت الخلق طرا لہواک وایتمت العیال لیک اراک، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم بنا رہا ہوں، میرے بچے اب یتیم ہونے جا رہے ہیں، لیک اراک، تاکہ مجھے تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ عزادارو، حسین یہ جملہ کہتے ہوئے میدان کربلا میں پہنچے ہیں، آخری وقت ہے امام کا، گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، گرنا چاہتے ہیں گھوڑے سے، جب گرتے تھے تو سنبھل کے بیٹھتے تھے، اور گرتے تھے جس جانب وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، نہیں 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 نہیں۔ حضرت مختار کے دربار میں ایک سپاہی نے کہا کہ حسین آخری وقت میں گرتے گرتے کہتے تھے نہیں، تو کون کیا کہتا تھا جس کو حسین کہتے، جس پہ کہتے تھے کہ نہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا تھا جس پر حسین کہتے تھے نہیں؟ حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ جب حسین گرتے تھے نا، یزیدی سپاہیوں کو تو کوئی نظر نہیں آیا، مگر حسین کو فاطمہ زہرا نظر آ رہے تھے، وہ ماں آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے کربلا کے میدان میں گرنے دیجیے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین جن کے نام ابتدا میں لیے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ سیدہ غزالہ نقوی بنت سید معشوق حسین نقوی، مرحوم سید مصطفیٰ حسین زیدی ابن سید وقار حسین زیدی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔